السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم HTML ہیڈر کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم نے ہر جو ویڈیو بنائی تھی پہلے اس میں ہم نے ہیڈر کا کہیں نہ کہیں یوز کیا ہے سوری۔ تو ہیڈر جو ہے نا وہ بیسیکلی کیا چیز ہے اور اس کو کیسے ہم یوز کر پائیں گے اور کیسے جو ہے نا ہم اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہیڈر بیسیکلی ایک اس کا اوپننگ ٹیگ یہ ہیڈ ہے اور کلوزنگ ٹیگ یہاں پہ سلیش ہے۔ تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہم یوز کرتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہوتا ہے ہماری ویب سائٹ اس پہ تو نظر نہیں آتا، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے، یعنی اس کو ہم کیسے یوز کر پائیں گے۔ تو اس کے اندر کچھ ٹیگ اسپیسیفک ٹیگ ہوتے ہیں جو ہم یوز کر پاتے ہیں، جس طرح ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹائٹل ہے، اس کے بعد اسٹائل ہے، میٹا ہے، لنک ہے، اسکرپٹ ہے اور بیس ہے۔ تو ٹائٹل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری ویب سائٹ جب براؤزر میں چلتی ہے تو اس میں ایک ٹیب کے اندر ایک نام سا نظر آتا ہے، تو وہ ہمارا ٹائٹل ہوتا ہے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک اس ویب سائٹ پیج کے اوپر ٹائٹل لگا دیتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے ڈسپلے نظر آئے گا۔ اس طرح اسٹائل ہے، اسٹائل میں ہم جو ہے نا ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم جو ہے نا کوئی بھی کسی کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہم نے ٹیگنگ یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم جو اسٹائلنگ لگاتے ہیں وہ ہم یہاں پہ ہیڈر کے اندر لگا سکتے ہیں، وہ اسٹائل ٹیگ کے اندر ہوتا ہے۔ میٹا جو ہے نا یہ بیسیکلی جو ہماری ویب سائٹ جہاں پہ چلتی ہے تو اس میں جو براؤزر کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ اس کے اندر میٹا ہم یوز کرتے ہیں۔ اس میں ہم اپنے جو ہمارے ویب سائٹ کی ریلیٹڈ مٹیریل ہے جو اس کو سرچ کرنے کے لیے SEO جو ہوتی ہے اس میں ہم کی ورڈ ہم لکھ دیتے ہیں، تو کی ورڈ سے ذریعے ہم جو ہے نا وہ ہماری سائٹ جلدی ایکسیس ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کا ڈیزائننگ بھی آ جاتا ہے اور اس کا لینگویج بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ ہم کون سی لینگویج میں ہم یوز کرتے ہیں، کون سی لینگویج ڈیفالٹ میں اس میں نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ لنک ہے کہ لنک ہم کوئی بھی فائل، جس طرح ہم نے اسٹائل شیٹ کی ایک فائل لنک کی تھی تو ہم نے جس طرح ہم نے جیوس کی فائل لنک کی تھی تو ہم لنک کو بھی ایسے ہی یوز کرتے ہیں ہیڈر کے اندر۔ اس کے آگے اسکرپٹ ہے، اسکرپٹ ہم جو ہے نا ایک تو اسکرپٹ ہوتی ہے جاوا اسکرپٹ جو ہم ایکسٹرنل فائل میں رکھ کے یوز کرتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے جو انٹرنل فائل کے اندر یوز ہوتی ہے، تو وہ بھی اس طرح یوز ہوتی ہے۔ اس طرح بیس بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کے یہ سارے ہم نے ٹیگ یہاں پہ مینشن کیے ہیں، تو ہم چلتے ہیں اپنی کوڈ کی طرف اور اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ سمپلی HTML ٹیگ ہے، یہ ہیڈر ٹیگ ہے۔ ہیڈر اوپننگ اور کلوزنگ باڈی سے پہلے یہ کلوز ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہم نے رکھنا ہے یہاں پہ ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ٹائٹل ٹیگ۔ ٹائٹل ٹیگ کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ یہاں پہ ہم نے یہ رکھ لیا ٹائٹل، یہ اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ ہے، تو یہ ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اور ایک ورڈ کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ٹائٹل بنا دیا، تو ہم دیکھیں کہ یہاں پہ کیسے نظر آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ جو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ یہ ٹائٹل جو ہم نے یہاں پہ لگایا تھا وہ سمپلی یہاں پہ ڈسپلے ہو گیا ہے اور ویب سائٹ ہماری جو براؤزر کا پیج ہے اس کے اوپر نظر آ رہا ہے ٹیگ کے اندر۔ جہاں پہ آپ اوپن کریں گے یہ نظر آئے گا۔ تو اس کو ہم ہر پیج کے اندر بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں اور ایک پیج کے انکلوڈ کر کے ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے پاس اسٹائلنگ ٹیگ ہے۔ اسٹائلنگ ٹیگ بھی ہم نے ایک ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ یہ ہمارے پاس اسٹائلنگ اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ ہے۔ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کوئی بھی کوڈنگ یوز کر لیتے ہیں اور اپنی اسٹائلنگ والی، اور اس کو ہم کہیں استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے یہاں پہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہم نے باڈی کے اندر میں نے لگائی ہے، یہ باڈی کا کوڈ ہے، اور یہاں پہ کسی کی جو نا کلر ہم نے چینج کیا ہے، تو یہ سارا اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے آگے ہم چلتے ہیں جی لنک۔ لنک کا کیا فائدہ ہے کہ ہم نے کوئی اسٹائل شیٹ جو ہے لنک کروانی ہے، جیسے یہ اوپر لگا ہوا ہے ہمارے پاس، تو یہ ہم نے لنک اس کا جو اسٹائل شیٹ بتائیے کہ یہ جو ہمارے پاس CSS اسٹائل ہے، اور یہ ہم نے شیٹ کا جو ہے نا نام لکھ دیا اپنے ہائپر ریفرنس کے اندر، تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ اس کی چینجنگ کریں گے اور یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ یہ بھی ہیڈر ٹیگ کے اندر ہونی لازمی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میٹا ایلیمنٹ ہے، میٹا ایلیمنٹ کا ٹیگ ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے جی کہ ہم نے ایک تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے یوز کیا ہے میٹا کریکٹر سیٹ 8 UTF-8۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ
یہ جو کریکٹر سیٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ویب سائٹ جس میں اردو بھی نظر آ جاتی ہے، عربی بھی مختلف لینگویج نظر آتی ہیں، تو یہ UTF-8 یا اس طرح کے اور نمبر ہوتے ہیں، تو وہ مختلف قسم کی لینگویج کو شو کروانے کے لیے یہاں پہ یوز ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم جو اس کے پیج ڈسکرپشن بھی اسی کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر ہم کی ورڈز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، اور اتھر ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں، جو کریٹر ہوتا ہے اس میں ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور ویو پوائنٹ سیٹنگ اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس کی ورڈز میں ہم نے کریکٹر سیٹ یوز کر لیا، اس کے بعد ہم نے سرچ انجن کے لیے کی ورڈ یوز کرنے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ ہم نے میٹا کے اندر کی ورڈز یوز کیا، ٹھیک ہے، اور کنٹینٹ میں HTML سے اب جب ہمارے پاس ہماری سائٹ جب سرچ ہونی ہے براؤزر پہ جا کے، تو وہ یہ یہاں پہ جو یہ ورڈ لگے ہوئے ہیں وہ اس کو لازمی دیکھتی ہے، اور جو اس کی ریلیٹڈ ہوتا ہے وہاں پہ پھر وہ براؤزر کے اندر، گوگل کے اندر یہ سرچ کر کے لے آتی ہے۔ اس سے آپ کی SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے، اور آپ کی سائٹ جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ رینکنگ میں چلتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے نا ہم کسی میٹا کے اندر ایک اور ڈال سکتے ہیں کہ اپنی پیج کے جو ڈسکرپشن ہے وہ ڈال سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا جو ہے نا پیج ہے یا ہماری ویب سائٹ ہے وہ کس اس میں کیا چیز ہے، ڈسکرپشن کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس ٹیوٹوریل ہے، ویب ٹیوٹوریل ہے، فری جو ہے نا ہمیں اس کو دے رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی HTML ہے ہمارے پاس۔ آگے CSS میں ہم جب جائیں گے CSS پڑھیں گے، تو اس طرح PHP جو بھی ہم جہاں پہ کنٹینٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں، ڈسکرپشن اس کی ویب سائٹ یہ بن جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم جو ہے نا اتھرس جو ڈیولپر ہے اس کا نام بھی، یعنی اس کا ایک کنٹینٹ بھی ڈال سکتے ہیں کہ اتھر جو ہے نا کون ہے اس کے اندر، اور اس کا کنٹینٹ کس کا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے نا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا پیج ہے ریفریش ہوتا رہے، اس کے اندر اپڈیٹ آتی رہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میٹا کے اندر جو ہے نا یہ ٹیگ نیم یوز کرتے ہیں، اور یہاں پہ کنٹینٹ 30 یعنی 30 سیکنڈ کے بعد یعنی یہ پیج جو ہے نا ریفریش ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں کہ ویو پوائنٹ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ویو پوائنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ہمارے پاس ٹیگ نیم ہے، ویو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وڈتھ از اکول ڈیوائس وڈتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیج ہمارا ویب پیج ہوگا، جیسے ہی ویب سائٹ کا جیسے ہی ہماری جو ڈیوائس ہے اس کا پیج ہوگا، اس کی وڈتھ ہوگی، اس کے برابر یہ ہماری پیج ڈیوائس ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ یعنی کہ ہمیں کوئی چھوٹے لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کوئی اسکرین بڑی ہوتی ہیں، کوئی جو ہے نا بڑی اسکرین میں لوگ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ کیسے ہوگا کہ جو اس کی آٹو جو اسکرین ایڈجسٹمنٹ ہوگی اس کے مطابق ہمارا پیج ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں انیشیل اسکیل 1 کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری انیشلی جب بھی ویب سائٹ اپلوڈ ہوگی تو یعنی وہ 100% اسکیل کے ساتھ اپلوڈ ہوگی، یعنی اس کا جو بھی اس کی لینتھ وڈتھ ہے، جو بھی اس کی 36 انچ ہے یا چھوٹے سے چھوٹے سائز کی ہے، یا لیپ ٹاپ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو اس اسکرین کے مطابق جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے نا وہ اس کو ویب سائٹ اس کا پیج ہے اس کو ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا جو تھا ہیڈر ٹیگ تھا، اس کے اندر جو بھی فنکشنلٹی تھی ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں، تو اس کے اندر ہیڈر ٹیگ کا یہ فائدہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے اسکرپٹ ایلیمنٹ ہے، اسکرپٹ ہمیں چھوڑ دیا اس کا۔ ابھی اس کے ایلیمنٹ میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جو بھی لگانا چاہتے ہیں اسکرپٹ جو ریلیٹڈ ٹو دس پیج ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جب پیج لوڈ ہو یا جو ہمارا پیج جب جیسی کال ہو یا کوئی بھی ہم فنکشن کال کرتے ہیں، تو یہ سمپلی جو ہے نا وہ اسکرپٹ اسی پیج کے اوپر رہے، اور وہی جو اسکرپٹ جو یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ کال ہو، تو ہم جو ہے نا اسکرپٹ اس کے ہیڈر کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ کسی اور پیج پہ کسی اور جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہیڈر کے اندر ہم رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل اور زیادہ ایزی ٹو جو ہے نا وہ اس کو ہینڈل ہوگا، ہم بعد میں اس کو ہینڈل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہمارا سارا تھا ٹاپک۔ اچھا، اس کے ساتھ بیس ایلیمنٹ ہے۔ بیس ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے جی کہ ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ ہم بیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری ویب سائٹ ہوتی ہے اس کا جو بیسیکلی وہ اس کا بیس کہاں سے جا رہا ہے، یعنی وہ کون سی جو ہے نا وہ اس کا بیک اپ کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کیسے جو یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اس کے اندر ڈیٹا رکھ دیا ہے، تو وہ ساری جو سائٹ ہے وہ ایک بیس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، یعنی ایک ایلیمنٹ ہے
اور اس کے اندر ہم نے رکھا ہے کہ ہم جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اسی کو بار بار وہ ٹارگٹ ہو، تو ہمیں ایک بیس ڈیفائن کر لیتے ہیں اور بیس کو جو ہے نا اپنے پیج کے اندر انکلوڈ کر لیتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا بیس کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہے، اور جو ہے نا یوزر کو بار بار جو ہے نا ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا کہ یہ کس سائٹ سے آ رہی ہے. تو یہ بیس کا یہ فنکشن ہوتا ہے. اچھا، امید ہے یہ بہت زیادہ ٹاپک ڈیفائن ہو گیا ہوگا. تو چھوٹی سی ایک ویڈیو اس پر بھی ضروری تھی کہ ہم بناتے ہیں، اور اس کو بھی ترتیب کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے اور اپنا جو مٹیریل اکٹھا کرنے کے لیے. تو آپ کی طرف سے ایک سبسکرائب جو ہے نا ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث ہے. تھینک یو ویری